نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا چاند وہ رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا چاند کتنے لوگ دیکھ لیں اور اسی طرح شوال کا چاند، عید کا چاند جس کو کہتے ہیں، وہ کتنے لوگ دیکھ لیں تو ان کی بات شریعت کے اندر معتبر ہے۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ 3 اقوال ہیں۔ ایک قول ہے جلیل القدر تابعی ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عادل انسان، اس نے چاند دیکھ لیا، اس نے آ کر شہادت اور گواہی دے دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایک گواہ کی گواہی سے اور شہادت سے ثابت ہو جائے گا، اور ایسے ہی شوال کا مہینہ بھی ایک مسلمان عادل گواہ کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا۔ ایک دوسرا قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 لوگ مسلمان ہوں اور عادل ہوں، وہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان 2 کی گواہی سے ہی رمضان کا چاند، رمضان المبارک کا مہینہ ثابت ہوگا، اور 2 کی گواہی سے ہی شوال کا مہینہ ثابت ہوگا۔ ایک کی گواہی کافی نہیں ہے۔ تیسرا قول ہے جمہور اہل علم کا، جن میں امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہیں، اور دوسرے کثیر اہل علم۔ ان کی رائے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عادل مسلمان کی شہادت اور گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان عادل ہو اور وہ گواہی دے دے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو اس کی گواہی سے روزہ رکھا جائے گا اور رمضان کا مہینہ ثابت ہو جائے گا۔ جبکہ شوال کا مہینہ، روزوں کے ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ، اس کے لیے 2 گواہوں کی، مسلمان اور عادل 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ یہ ہے جمہور اہل علم کا موقف۔ یہی بات حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، یہی راجح ہے اور یہی برحق ہے پہلے دونوں قولوں کی بنسبت۔ اس کے دلائل میں آپ کے سامنے بالاختصار رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، سنن ابو داود میں ہے 2340 اور 41 نمبر پہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی بدوی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا انی رأیت الہلال، اے اللہ کے نبی میں نے چاند دیکھا ہے۔ وہ رمضان المبارک کے چاند کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا نعم، ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نعم، ہاں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا یا بلالو اذن فی الناس ان یصوموا غدا، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس سے شہادت لے لی مسلمان ہونے کی، ایک بندے کی گواہی کو تسلیم کر لیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کل روزہ ہوگا۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، یہ بھی سنن ابو داود میں حدیث ہے۔ اس حدیث کے 2 نمبر بعد والی حدیث ہے، اس میں یہ لفظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند کو دیکھا، رمضان المبارک کے چاند کو لوگوں نے دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی انی رأیتہ، اللہ کے نبی میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ہمارا
بے سیام ہی، آپ نے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحابی کی ایک گواہی اور شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا۔ ان دونوں صحیح احادیث سے اس کو بہت سارے اور محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں، اور امام ابن خزیمہ نے، دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو نکالا ہے۔ یہ دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ثابت ہونے کے لیے ایک مسلمان عادل گواہ کی گواہی کافی ہے۔ اگر ایک مسلمان چاند دیکھ لے اور گواہی دے دے، آ کر شہادت دے دے امام کے پاس، تو امام کو اعلان کر دینا چاہیے کہ کل رمضان کا روزہ رکھیں گے مسلمان، اور کل سے رمضان شروع ہو جائے گا۔ شوال کے چاند کے لیے 2 شہادتیں اور دو شاہدوں کا ہونا، اس کی دلیل یہ ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی ہے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے مثال کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، اس کے اندر 4 جلد میں 909 نمبر پر اس حدیث کو درج کیا ہے، اس کی تخریج بھی کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، زید بن عبد الرحمن بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں جلیل القدر، وہ کہتے ہیں کہ جالستو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جانثاروں کے ساتھ میں مجلسیں کی، میں ان کے ساتھ بیٹھا، وسألتہم، میں نے ان سے سوالات کیے، مسائل پوچھے، فحدثونی، انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتموہ فصوموا وافطروا، جب تم چاند دیکھ لو تو چاند دیکھنے کے ساتھ روزے رکھو، اور چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزے ختم کرو۔ فَإِن شَاهِدَ شَاهِدَانِ، اس حدیث میں یہ لفظ ہیں، فَإِن شَاهِدَ شَاهِدَانِ، اگر 2 گواہ شہادت دے دیں، گواہی دے دیں 2 لوگ، فَصُومُوا وَافْطِرُوا، تو پھر تم روزہ رکھو اور افطار بھی کرو۔ اب اس حدیث میں اگرچہ روزہ رکھنے کا اور رمضان کا چاند اور شوال کا چاند دونوں کے لیے 2 گواہوں کا ذکر آ گیا ہے اس حدیث میں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَاهِدَ شَاهِدَانِ، اگر 2 لوگ 2 گواہ گواہی دے دیں، فَصُومُوا وَافْطِرُوا، تو ان 2 گواہوں کی گواہی پر تم روزہ بھی رکھو اور روزے ختم بھی کرو، مطلب شوال کا چاند بھی 2 گواہوں کی گواہیوں سے تسلیم کیا جائے گا۔ اس صحیح حدیث کا جو مفہوم مخالف ہے، اس کا مطلب ہے جو ہے نا شوال کا مہینہ بھی، وہ رمضان کا مہینہ بھی ایک گواہ سے 2 گواہوں سے، اور شوال کا مہینہ بھی 2 گواہوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے لیے بھی 2 گواہ ضروری ہیں، اور شوال کے مہینے کے لیے بھی 2 گواہ ضروری ہیں۔ 2 گواہوں کی گواہی سے رمضان ثابت ہوگا، اور 2 گواہوں کی گواہی سے شوال ثابت ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے۔ لیکن جو پہلی 2 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں سنن ابو داود کے حوالے سے، عبداللہ بن عباس کی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان دونوں میں منطوق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس بات کے لیے ایک گواہ کی گواہی کو قبول کیا ہے۔ تو ایک طرف منطوق ہے نصوص کا، دوسری طرف مفہوم ہے۔ جب مفہوم، یہ اصول ہے شریعت کا، اسلام کا، جب مفہوم اور منطوق دونوں میں تضاد آ جائے تو پھر مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر منطوق کو راجح قرار دیا جاتا ہے، وہ معتبر ہوتا ہے، اور مفہوم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مفہوم مخالف اس منطوق کی بنا پر، چونکہ یہ منطوق کے خلاف آ گیا ہے جو صریح نصوص کے اندر ہے، اس لیے اس مفہوم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ شوال کا مہینہ وہ تو 2 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوگا، لیکن رمضان کا مہینہ وہ ایک گواہ کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فلکی حساب و کتاب سے، یا لوگوں نے مختلف حساب و کتاب بنائے ہیں، ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان فلکی حسابوں سے جو ہے نا حساب لگا کر ہم مہینے کو ثابت کر سکتے ہیں اور مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات ایک کرینہ تو بن سکتا ہے، ایک جو ہے نا وہ
ایک جو ہے نا وہ کرینہ بن سکتا ہے، دلیل، اور اس کو جو ہے نا وہ مسئلے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ مسئلے کی بنیاد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے چاند دیکھنے کی، حساب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں کیا۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر رمضان شروع ہوا ہے، یہ اس سال شروع ہو رہا ہے سوموار کے دن مثال کے طور پر، تو اگلے سال جو رمضان آئے گا نا وہ اس رمضان کے 5 دن بعد شروع ہوگا، تو وہ 5 دن بعد جو دن آئے گا اس دن اگلے سال کا پہلا رمضان ہوگا، پھر جو تیسرے سال کا رمضان ہوگا وہ اس سے 5 دن کے بعد ہوگا، پھر جو چوتھے سال کا رمضان ہوگا وہ اس کے 5 دن بعد ہوگا۔ کئی لوگ یہ حساب رکھتے ہیں، کئی لوگوں نے اور حساب و کتاب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ حساب و کتاب، ان حساب و کتاب پر ان کو کرینہ کہہ سکتے ہیں، قریب کرنے والی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر فیصلہ اور مہینہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مہینے کا اس بات چاند کے دیکھنے پر، چاند کے طلوع ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے اور سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا